وصف ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، دوسرا وَاتَّقَى، یہ تقوی آ چکا ہے، الہمہا فجورہا وتقواہا۔ تقوی اس کا اصل مفہوم ذہن میں رکھیے، جس کے اندر وہ مورل لا موجود ہے، مؤثر ہے، جو نیکی بدی میں امتیاز کرتا ہے، جو نیکی کی طرف چلنا چاہتا ہے بدی سے رکتا ہے، جس میں ایک احساس مسئولیت ہے، جو پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، کوئی غلط کام نہ کروں، کسی کا دل نہ توڑ دوں، کسی کے احساسات کو مجروح نہ کر دوں، کسی کی عزت پر حملہ نہ کر دوں، کوئی حرام شے اپنے پیٹ میں نہ ڈال لوں۔ یہ ایک احساس ذمہ داری، ایک انر ریسٹرینٹ ہو انسان کے اندر، اندر سے کوئی شے روک رہی ہو، یہ تقویٰ ہے۔ یعنی خیر اور شر کی تمیز کا برقرار رہنا اور داعیہ خیر کا کچھ غالب ہونا، بدی سے روکنا، نفس لوامہ کی کیفیت جو ہے وہ موجود ہو، ایک بیدار نفس لوامہ، ایک لیونگ کانشنس انسان کا۔ تیسری چیز وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جو تصدیق کی اس نے بہت عمدہ بات کی۔ یہ حسنہ کی تعبیر کے اندر بہت سے مختلف جو ہے قول موجود ہیں۔ سب سے اہم قول جس پر کہ تقریباً ہمارے تمام متقدمین کا اجماع ہے، اس سے مراد ہے الکلمۃ الحسنى، جو سب سے اچھا کلمہ ہے، الکلمۃ الطیبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یعنی جو دعوت رسالت محمدی کا جو ایک یوں سمجھیے کہ نٹ شیل میں جو لب لباب ہے، جس نے اس کی تصدیق کی، اور اس کے اندر عموم کو بھی لیجئے، ہر خیر کی، ہر بھلی بات کی تصدیق۔ اس کو آپ اپنے اوپر بھی طاری کریں تو ایک ہر شخص کا تجربہ ہے کہ کبھی بحثم بحثہ میں، گفتگو میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ مخالف کی بات زیادہ مضبوط ہے، اس کی دلیل زیادہ قوی ہے، میری بات کمزور ہے۔ اب آپ کے سامنے دو راہا ہے، یا تو صاف مان لیں ٹھیک ہے بھائی میں غلط تھا، میری بات صحیح نہیں ہے، آپ کی بات صحیح ہے، میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن اس میں ذرا کسر نفسی ہوتی ہے۔ جھوٹی انا جو ہے وہ انسان کو روکتی ہے، نہیں اڑے رہو، ڈٹے رہو، جھگڑتے رہو، بحثم بحثہ کرتے رہو، دلیل کم وزنی ہے تو کیا ہے آواز بڑھا دو، شور کے ساتھ جو ہے غالب ہو جاؤ۔ یہ ہے انسان کے اندر اس کا جو نفس امارہ کہ خامخواہ اس کے سامنے شکست کیوں قبول کی جائے، اور آدمی لگا رہتا ہے بحثم بحثہ میں۔ اسی کا نام ہے وہ عصبیت جاہلی، اسی کا نام ہے تعصب، اسی کا نام ہے ہٹ درمی۔ اب یہ دو راہا ہے۔ ایک شخص میں یہ وصف اگر ہے کہ آمادہ رہے، جو خیر کی بات آئے، جو صحیح بات آئے، جو دل کو لگ جائے فوراً قبول کر لوں گا، اس میں کوئی شے رکاوٹ نہیں بنے گی کہ میری عزت کو اس سے کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، تالیاں پٹ جائیں گی، لو جی یہ تو ہار گئے، فلاں جیت گیا۔ اس خوف سے بالکل انسان آزاد ہو کر آمادہ رہے، جو اچھی بات سامنے آئے، جو عمدہ بات، جو قوی دلیل، فوراً تسلیم کرے۔ یہ اصل میں صدیقیت کا سب سے اونچا جو وصف ہے وہ یہ ہے۔ یہاں جو مار کھا جائے گا، چاہے پہلے دو قدم وہ اٹھا چکا ہو، لیکن یہاں مار کھا گیا تو گیا۔ البتہ جو دوسرے قدم پر مار کھا گیا وہ اس سے بھی زیادہ شقی ہے، جو پہلے ہی میں شارٹ ہے اس کے اندر وہی نہیں ہے تو وہ اشقا ہے، وہ تو پھر گویا کہ انتہائی بدبخت انسان ہے۔ تو یہ مدارج قائم ہو جائیں گے کہ صدیقیت یہی تو ہے اصل صدیقیت۔ جیسے ہی حضور نے دعوت پیش کی فوراً تصدیق، ٹھیک ہے دل کو بات لگی، یہ سوچا ہی نہیں کہ میں تو زیادہ بڑا عہدہ رکھتا ہوں محمد کے مقابلے میں صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور کے پاس قریش کی جو ٹرائبل ہائرارکی تھی اس کا کوئی عہدہ نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر کے پاس اتنا حساس منصب تھا کہ قتل کے مقدمات میں دیت کا فیصلہ وہ کرتے تھے، خون بہا کتنا ہوگا اس مقتول کا، کس قدر سینسٹیو ایشو ہے ٹرائبل زندگی کا، یہ عہدہ تھا ان کے پاس، حضور کے پاس کوئی عہدہ نہیں۔ پھر حضرت ابوبکر بہت مالدار تھے، مال ان کا ذاتی تھا، وہ کسی بیوی کا تو نہیں تھا۔ اور جو بھی معیارات وہاں کے ہیں میں اس کے اعتبار سے تقابل کر رہا ہوں، ورنہ کہاں حضور کی شان اور کہاں ابوبکر، بہرحال زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا، کہاں نبوت اور کہاں ان کی تصدیق کرنے والے۔ لیکن یہ کہ عام انسانی معیارات کے اعتبار سے سوچئے تو حضور کے پاس تو اپنا کوئی پیسہ تھا ہی نہیں، سرمایہ تھا نہیں، وہ لوگ یہی جانتے تھے یہ ساری دولت تو بیوی کی ہے، خدیجہ کی ہے، ان کے پاس تو کوئی دولت نہیں۔ اس اعتبار سے دنیاوی پہلوؤں سے حضرت ابوبکر بلند تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بظاہر، لیکن کوئی چیز آڑے نہیں آئی۔ حضور کی گواہی سے بڑی گواہی کس کی ہوگی
کہ میں نے جس کے سامنے بھی اپنی دعوت پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا سوائے ابو بکر کے کہ ایک لحظے کا توقف نہیں کیا۔ یہ بات راستے میں رکاوٹ بنی نہیں کہ یہ کون کہہ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، صحیح بات ہے، فوراً تصدیق کرو۔ یہ ہے تصدیق بالحسنی۔ فاما من اعطى، اب ان چیزوں کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اور اگر ہم خود اپنے اندر محسوس کریں کہ کج بحثی اور بحثم بحثا اور اپنی بات کی پچ اور اپنی بات پر اڑ جانے کا کوئی مادہ ہے، اس کو نکالیے، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ گویا کہ مقام صدیقیت کی طرف پیش قدمی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے۔ جو صحیح بات آئے مانیے، تسلیم کیجیے، اس میں اپنی انانیت، جھوٹی نفس، عزت نفس کو آڑے نہ آنے دیجیے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ یہ تحسیر کا وہ مضمون آ گیا جو سورۃ الاعلیٰ میں آ چکا ہے، وَيُنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ۔ اور اس کے اعتبار سے وہ پورا پس منظر ذہن میں رکھیے، انسان ارادہ کرتا ہے لیکن انسان کے ارادے سے کوئی عمل وجود میں نہیں آ سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے توفیق اور تیسیر نہ ہو جائے۔ بلکہ پہلے درجے میں تو لفظ اذن، ہم ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں نہیں اٹھا سکتے اگر اللہ کا اذن نہ ہو، پتا بھی جنبش نہیں کھا سکتا اگر اللہ کا اذن نہ ہو۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر توفیق، موافقت پیدا کر دینا ہمارے مزاج کے اندر کسی کام کے لیے، اس سے آگے تیسیر آسان کر دینا۔ انسان ایک مرحلے پہ محسوس کرتا ہے یہ تو بڑی سخت چڑھائی ہے، نہیں چڑھ سکوں گا میں، لیکن ہمت کر کے قدم بڑھاتا ہے تو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا معلوم ہوتا ہے اتنا مشکل تو نہیں تھا، جتنا پہاڑ مجھے یہ نظر آ رہا تھا ایسا مشکل تو نہیں تھا معاملہ۔ یہ تیسیر ہے۔ اسی طریقے سے بے حیائی کی طرف انسان پہلا قدم اٹھا دے، اس کے بعد 10 درجے اور آگے بڑھے گا، اس کے بعد 100 درجے پہنچ جائے گا۔ وہ میں بیان بھی کر چکا ہوں ملتانی ایک کہاوت کے اعتبار سے بھی کہ تھیندے تھیندے بندہ تھی جاتا ہے، وہ بجے رفتہ رفتہ جو ہے نہ معلوم کتنی گندگیوں میں اور کتنی پستیوں میں انسان پہنچ جاتا ہے، ایک نسل کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، اور پھر بیڑا غرق ہوا اور قعر مذلت کے اندر جو ہے تحت الثری میں انسان پہنچ گیا۔ یہ تیسیر ہے اللہ کی طرف سے، خیر کی طرف آؤ گے اللہ آسان کر دے گا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ اب یسرا جو ہے اس کی آخری اس کا مصداق ہے جنت، ہم اس کو آسان کر دیں گے بڑی آسانی کے لیے، یعنی سہج سہج آسان کرتے ہوئے، حق کی منزلیں طے کراتے ہوئے، سلوک کے مراحل طے کراتے ہوئے، عمل صالح کی تمام منزلوں سے گزار کر اور پھر جنت تک پہنچا دیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ مانگنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اللہ سے مانگیے، مانگیں گے تو کوئی عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی تیسیر فرمائے اور ان راستوں کو کھول دے۔ اب اس کے برعکس دیکھیے کہ کس قدر اس میں ربط ہے اور کس قدر الفاظ ایک لفظ کے مقابلے میں لفظ آ رہا ہے، جس طرح موتی جو ہے اس طرح ٹکے ہوئے ہیں یہاں پر۔ اعطاء کے مقابلے میں وَأَمَّا مَن بَخِلَ، وہ شخص کے جو بخل سے کام لیتا ہے، حریص ہے دولت کا، سینت سینت کر رکھتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، مال کی محبت، نتیجتاً یتیم کی، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ یہ کیفیت، یہ ہے بخل۔ اعطاء کے مقابلے میں اما من بخل، الفاظ ایک دوسرے کے اوپر ریفلیکٹ کر رہے ہیں، روشنی ڈال رہے ہیں۔ اس کے بعد وہاں تقویٰ تھا، یہاں استغنا، واستغنا۔ استغنا کیا ہے؟ بے پرواہی، لا ابالیانہ انداز، جاتے ہوئے جو چاہے کر دیا، یہ سوچا ہی نہیں کہ کس کا دل توڑ رہا ہوں، کس کے جذبات مجروح کر رہا ہوں، کس کی عزت پر میں نے حملہ کر دیا ہے، کس کا مال میں نے ہڑپ کر لیا ہے، پرواہی نہیں۔ ایک بالکل ایک ایسی استغنا، بے پرواہی، لا ابالیانہ انداز، فلا ابالی، کوئی پرواہ نہیں، لا ابالیانہ انداز، بے پرواہی۔ یہ تقویٰ، آدمی پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا ہے، سوچ رہا ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کسی کا حق تو میں نہیں سلب کر رہا، کسی پر زیادتی تو نہیں کر رہا، کوئی حرام لقمہ تو نہیں اپنے پیٹ میں ڈال رہا۔ یہ ہے تقیٰ۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، اور بے پرواہ ہو کر جو جی میں آیا کر گزرے، جہاں بھی ہاتھ پڑ سکتا ہو ہاتھ ڈال دیا، جو چیز بھی حاصل کی جا سکتی ہو کر لو، بائی ہک اور بائی کروک، صحیح یا غلط، یہ استغنا ہے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ،
تکذیب اچھی بات، عمدہ بات، صحیح بات، دل گواہی دے دے کہ صحیح بات ہے پھر بھی جھٹلا دینا، یہ گویا کہ اٹ سیلز دی فیٹ آف دی پرسن. اب اس کی قسمت ختم ہوئی، قسمت کے اوپر مہر لگ گئی. دونوں منزلیں چڑھ آیا تھا لیکن تصدیق بالحسنہ سے محروم رہا، اور تکذیب بالحسنہ اس کی اگر اس سے صدور ہو گیا تو گویا کہ محروم رہ گیا. البتہ یہ نوٹ کر لیجئے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اب اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں. جو شخص یہ روش اختیار کرے گا، یہ اوصاف جمع کر لے گا اپنے اندر، قدم بقدم اس راستے پر آگے بڑھے گا، اس کو ہم سہج سہج آسان بنا دیں گے عسرا کے لیے. وہ العسرا جہنم، سختی کی جگہ، وہ جہاں پر کہ اس کے لیے وہ عذاب ہی عذاب ہے اور سختی ہی سختی ہے، رفتہ رفتہ وہاں پہنچا دیں گے. یہ تیسیر کا فلسفہ، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. یہ جو تین اوصاف بمقابلہ تین اوصاف آئے ہیں، میں نے جو قرآن حکیم میں جو خاص بعض مضامین ایسے ہیں کہ ہر شخص کو اپنی افتاد طبع کے اعتبار سے بعض چیزوں سے خصوصی مناسبت ہوتی ہے. میں جب میڈیکل کا طالب علم تھا تب بھی مجھے نفسیات سے خصوصی شغف تھا، اور اگر میں کوئی اسپیشلائزیشن کرتا وہ تو یہ کہ اس تحریک کی طرف عملی اتنی وابستگی اسی دور میں ہو گئی تھی کہ پروفیشن کو پھر ایز اے پروفیشن میں نے اختیار کیا ہی نہیں. ورنہ آدمی مزید پڑھتا ہے مزید، تو میرے دل میں ایک امنگ تھی کہ میں یہ جو سائیکالوجی کی میڈیسن ہے، میں اس کو ڈی پی ایم اس وقت ہوتا تھا، ڈپلوما ان سائیکولوجیکل میڈیسن، سائیکیٹری، میں اس راستے پر جاتا، مجھے ایک مناسبت تھی اسی وقت سے. اس اعتبار سے انسانوں کی مختلف قسمیں، شقاوت کے بھی درجات ہیں، سب برابر نہیں ہیں، کوئی شقی ہے اور کوئی اشقا ہے، اور رشد اور فوز و فلاح کے بھی درجات ہیں، مراتب ہیں، سب برابر نہیں ہیں. نہ اہل ایمان سب برابر تھے، نہ اہل کفر سب برابر تھے. خدا پنج انگشت یکساں نہ کر، نہ ہر زن زنست ہو، نہ ہر مرد مرد، نہ ہر عورت عورت ہے، نہ ہر مرد مرد ہے. اللہ نے پانچوں انگلیاں برابر نہیں کی ہیں. اس طرح ہر کافر برابر نہیں، تمام کافر برابر نہیں، تمام مومن برابر نہیں. تو یہاں اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے میں نے کچھ معین کیے ہیں مراتب، وہ ذرا نوٹ کر لیجئے. بلند ترین مرتبہ وہ لوگ کہ جو ان تینوں سیڑھیوں پر چڑھ جائیں، اعطا بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، وہ حس جو ہے اخلاقی وہ بھی چاق و چوبند ہے، مؤثر ہے، انر ریسٹرینٹ موجود ہے، پھر تصدیق بالحسنہ، کہیں بھی اپنا کبر جو ہے، کبر ذات اور اپنی جھوٹی انانیت آڑے نہ آئے. یہ تینوں جن میں آ گئے وہ صدیقین ہیں. اور صحابہ کرام میں اس کی دو نمایاں ترین مثالیں حضرت ابو بکر جو صدیق اکبر ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عثمان بھی پانچویں یا چھٹے ایمان لانے والے ہیں. حضرت ابو بکر حضور کی دعوت پر فوراً ایمان لے آئے، اور حضرت ابو بکر کی دعوت پر فوراً ایمان لانے والے حضرت عثمان ہیں. اس اعتبار سے یہ صدیقین کے لیے دو یہ ٹاپ کی مثالیں، اور بھی بہت صدیق ہیں. اور یہ نہ سمجھیے کہ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ ختم ہو چکی ہیں، اب بھی یہ راستے کھلے ہیں. یہ مزاج ہیں، اصل میں مزاج ہمیشہ رہیں گے انسان کے. تینوں میں پورے صدیقین جن کی نمایاں مثالیں ابو بکر اور عثمان. کچھ لوگ ایسے تھے جو دو پہلی منزلیں تو سر کر گئے، تیسری میں آ کے ناکام ہو گئے. قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند، دو چار ہاتھ جبکہ لبے باب رہ گیا. ان میں دو نمایاں ترین انسان ہیں، ابو طالب اور مطعم بن عدی. ابو طالب نے مانا کہ بھتیجے میں جانتا ہوں کہ تیرے دین سے بہتر دین کوئی نہیں، لیکن میں ایمان نہیں لاؤں گا. اب میں موت کو سامنے دیکھ کر ایمان لے آؤں تو عرب کی عورتیں تانا دیں گی کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا. یہ انانیت ہے. یہ ہے وہ کہ جو تصدیق بالحسنہ سے رک رہا ایک شخص صرف اس وجہ سے دنیا کیا کہے گی، دنیا مجھے بزدل سمجھے گی. قریش کی عورتوں کا تانا نہیں میں برداشت کر سکتا کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا. کہاں محروم ہوا ایک شخص. اسی لیے حضور نے فرمایا ہے کہ سب سے ہلکا عذاب جہنم میں ابو طالب کو ہوگا. لیکن وہ بھی کیا ہے کہ آگ کی دو جوتیاں پہنائی جائیں گی جن کے زیر اثر اس کھوپڑی میں دماغ ایسے پکے گا جیسے ہنڈیا پکتی ہے چولہے کے اوپر. یہ تو ہلکا ترین عذاب ہے وہاں کا. اور اس کی دوسری مثال مطعم بن عدی.
جس نے حضور کو پناہ دی، طائف سے جب واپس آئے 6 بیٹوں کو لے کر نکلا ہے ہتھیار سجا کر، اور اپنی پناہ میں اور اپنی امان میں لے کر آیا ہے حضور کو مکے کے اندر، ایمان نہیں لایا، کہاں ناکام رہا؟ کیسا شخص ہوگا وہ؟ اس کی شرافت نفس، اس کی شجاعت، آخر حضور نے بھی پورے مکے میں سے منتخب کیا ہے اس کو کہ تم اگر مجھے اپنی امان میں لے لو تو میں مکے میں داخل ہو جاؤں، ورنہ وہاں تو دارالندوا میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ محمد کو قتل کر دیا جائے، اب تو کوئی رکاوٹ تھی نہیں، ابو طالب کا انتقال ہو چکا، اب بنو ہاشم کا سردار ابو لہب ہے جو سب سے بڑھ کر دشمن ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دنیاوی پروٹیکشن ختم ہو چکی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور طائف گئے تھے، لیکن وہاں بھی چونکہ دنیاوی اعتبار سے ناکامی ہوئی، واپس آئے، واپس آگے داخل کیسے ہو؟ تو حضور کی نگاہ انتخاب پڑی ہے مطعم بن عدی پر، اور حضور نے اسی کے بارے میں کہا تھا غزوہ بدر، جب وہ 70 قیدی تھے قریش کے، حضور نے فرمایا تھا کہ اگر آج مطعم زندہ ہوتا، اگر وہ سفارش کرتا، میں ان 70 کے 70 کو چھوڑ دیتا۔ تو ایک احسان عظیم ابو طالب کا بھی ہے حضور پر، 10 برس تک وہ آڑ بنے رہے ہیں، قریش اقدام نہیں کر سکے حضور کے خلاف ابو طالب کی وجہ سے، اور بہت احسان بڑا ہے اور ہم سب پر ہے، ابو طالب کا بھی ہے، مطعم بن عدی کا بھی ہے، کہ اس نے اپنے 6 بیٹوں کو، اس نے پہلے تو یہ کہلوا دیا تھا کہ